ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہمارا ٹاپک ہے رمضان المبارک میں دین کے ساتھ وابستگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح سے گزر رہا ہے اور ہم سب اپنی ساری جو ہماری شیڈیول ہے اور ہر چیز جو ہے وہ رمضان المبارک کے طریقے پہ گزر رہی ہے، تو اس میں ہی رمضان سے ریلیٹ ہونے کے لیے دین کا کیا اس میں کردار ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کے ساتھ ہماری وابستگی کتنی ضروری ہے، یہ ہر شخص کو، ہر مسلمان مرد اور عورت کو ضرور جاننا چاہیے۔ یعنی کہ دین کے بارے میں مسلمان مرد و عورت کو ہر طرح کی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ یہ دین کا علم حاصل کرنا صرف اور صرف ان کے لیے نہیں ضروری جو عالم ہیں یا جنہوں نے علم حاصل کر لیا ہے، ان لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی صرف اور صرف یہ علماء کا کام ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، دین کے کاموں میں اپنا پورا کام یعنی کہ پورا کردار دیں، اور ساتھ دین کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ بھی تھوڑا صرف کریں۔ جہاں ہم سارا کام کرتے ہیں، جہاں پر ہم نے اتنے یعنی کہ اپنی مصروفیات بنائی ہوئی ہیں، وہاں پر یہ بھی ہماری مصروفیات میں اور ہمارے شیڈیول میں ہونا چاہیے کہ ہم دین سے کتنا وابستہ ہیں۔ اسی لیے رمضان المبارک میں جیسے ہی رمضان انٹر ہوتا ہے تو کئی مدارس میں آج بھی ماشاءاللہ کئی لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ دین میں جو ہے وہ اپنا کام دیتے ہیں، اپنا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور جتنا ہو سکے لوگ دین کی طرف آتے ہیں۔ تو وہیں دوسری جانب جو ہے کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں دین کا کام، دین سے دوری ہی ان کی جو بربادی ہے اس کا سبب بن جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم نے دین کو آگے لے کر چلنا ہے، دین کو ترقی دینی ہے، نہ کہ دین سے خود کو دور کر کے اپنی بھی آخرت کو خراب کرنا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے رمضان المبارک سے ہی سٹارٹ کرنے اپنے آپ کو، اور دین کا کام جو ہے وہ آسانی سے سیکھنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ۔ دین کا کام ایسا عمل ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو بے برکتیاں ہیں وہ ساری بے برکتیاں اللہ پاک دور کر دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں ضرور برکتیں آئیں گی۔ دین کا کام ہی اللہ پاک نے رکھا ہی اسی لیے، دین کا علم ہی اللہ پاک نے اس لیے رکھا ہے کہ لوگ اسے سیکھیں اور انسان کو پتہ چلے کہ اللہ اس سے کیا کہتا ہے، اس کا قرآن کیا کہتا ہے انسان سے۔ قرآن میں جو لکھا گیا ہے ایک ایک ورڈ جو ہے وہ انسان سے باتیں کرتا ہے، انسان کو بتاتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ اسی طرح دین میں جو ایک تو قرآن کا علم ہو گیا، دوسرا احادیث مبارکہ کا علم، یہ بھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی ہم سے کیا کہہ کے گئے ہیں۔ اسی لیے رمضان المبارک سے ہی ابھی سے، جبکہ رمضان المبارک کے کافی دن گزر چکے ہیں لیکن کئی باقی ہیں، تو کوشش کریں اسی میں اپنا دین جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ یہاں سے ہی آپ کا دین سٹارٹ ہونا شروع ہوگا، انشاءاللہ سارے سال تک آپ کا دین پر فوکس رہے گا، آپ کا دین میں انٹرسٹ رہے گا، اور آہستہ آہستہ دین کی انٹرسٹنگ باتیں آپ کو اور زیادہ جو ہیں وہ آپ میں بڑھیں گی، اور انشاءاللہ اس دین کا علم حاصل کرنے کی برکت سے آپ کے اندر خود بخود دین اسلام کی جو باتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ آنی شروع ہو جائیں گی۔ یعنی کہ آپ کے اندر روحانیت آتی رہے گی، آپ کے اندر اللہ پاک کا قرب آئے گا، اور انشاءاللہ جو پریشانیاں مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ اس دین کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ دین اسلام، جس شخص نے دین اسلام کی رسی کو پکڑا ہے نا، آج تک اس نے کبھی خطا نہیں کھائی، اور نہ ہی کبھی وہ اپنی زندگی میں ناکام ہوا ہے۔ یعنی کہ ہمارا دین اسلام اتنا پختہ اور اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر ہم اسے پکڑ لیں اور مضبوطی سے تھام لیں تو یہ ہمیں جنت تک کے راستے تک پہنچا دے گا۔ یعنی کہ اگر اب ہم سوچیں تو ایک سیڑھی ہے، سیڑھی پر چڑھنے کے لیے بھی ہمیں سٹیپس بائی سٹیپ جانا پڑتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ فرسٹ سٹیپ پہ آپ نے ایک پاؤں رکھا اور جو دوسرا ہے وہ لاسٹ سٹیپ پہ رکھا اور چڑھ گئے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دین کے اسلام کے جو سیڑھیاں ہیں ان پہ چڑھنا پڑے گا، پھر ہی انسان دین کے اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے ابھی سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا شروع کریں۔ وہ قرآن پاک ہے، وہ احادیث مبارکہ ہیں، جو بھی دین سے ریلیٹس ہیں ان چیزوں کو اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں لانا شروع کریں۔ اسی طرح آپ اپنے آپ کو پہلے دین پر لائیں، دین پر چلنا شروع کریں، اس کے بعد دوسروں کو اس کی تلقین کرنا شروع کر دیں۔
دوسروں کو سمجھانا شروع کر دیں، دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے احکامات کا پیغام دیں۔ آپ دین کے کام میں حصہ لیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی اسی طرح مغفرت فرما دیں گے۔ اتنے ہی کام سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ جو دین کا عالم ہوتا ہے اس کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے۔ ہمارے جو علماء تھے، ہمارے اکابرین تھے، ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک مہینے کا سفر کر کے پھر ساری جو دین کی باتیں ہیں اور احادیث مبارکہ ہے ان کا علم حاصل کیا ہے۔ ہمارے سامنے تو یہ ایک طرح پکی پکائی کھیر پڑی ہوئی ہے اور ہمارے لیے بس اسے اٹھا کے کھانا مشکل ہو چکا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بہت بری بات ہے اور ہم سب کے لیے یہ ایک طرح کی نصیحت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے دین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، کیونکہ دین اسلام ہی ایک ایسا واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی سے اپنے آپ کو دین پر چلانا شروع کیا تو انشاءاللہ ہماری آنے والی ساری نسلیں جو ہیں وہ بھی دین اور دیندار گھرانے ہوں گے ان کے۔ مینس کہ ایک عورت جو ہے نا، وہ ایک مرد اگر دیندار ہے تو جو دین ہے وہ گھر میں رہتا ہے، لیکن اگر ایک عورت دیندار ہوگی تو وہ اپنے ساتھ نسلوں تک دین کو پہنچائے گی، کیونکہ وہ عورت ہی نے تو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ پہلے آپ پیرنٹس ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا آپ دین پر چل رہے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی آہستہ آہستہ دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ جیسے رمضان المبارک گزر رہا ہے تو بہت سی جگہوں پر یہ ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ دورہ قرآن کے کورسز ہو گئے، اتنے کورسز ہیں، تفسیر کے کورسز ہیں، ترجمے کے کورسز ہیں، قرآن پاک سے تعلق بنائیں اپنا ایک طرح سے۔ اور اسی طرح مسنون دعاؤں کے چھوٹے چھوٹے اسلامی کورسز جو ہیں یہ کرے، دینی مدارس میں آنا جانا ہو، آپ کا دینی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو آپ کا حلیہ اور آپ کی جو زندگی ہے، جو آپ کا لائف سٹائل ہے وہ سارا دینی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اسلامی ہو جائیں گے اور ایک طرح نبی کے جو امتی ہوتے ہیں وہ آپ صحیح طریقے پہ لگنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر انسان کو جب چلتے ہوئے نظر چل رہا ہے تو دیکھنے سے دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ دینی انسان ہے، اسلامی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے اور سب سے بڑھ کر نبی کا امتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں دین کی مجلسیں لگائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو قرآن سے انٹروڈیوس کروائیں۔ اگر آج آپ نے ان کو قرآن سے انٹروڈیوس نہ کروایا تو کل وہ آپ سے دور ہوتے جائیں گے۔ آپ نے آج سے ان کو اللہ پاک کے قریب کرنا ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے، اللہ پاک کی پہچان کروانی ہے۔ اور یہ آپ کس وقت کر سکیں گے؟ جب آپ کو اللہ پاک کی پہچان ہوگی، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا رب جو ہے وہ ایک ہے اور اس کی پہچان کیا ہے، اس کی تعریفات کیا ہیں، اللہ کون ہے اور کیا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے۔ یہ چیزیں ساری اگر آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ اپنی اولاد کو سمجھا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی اولاد تک بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی اولاد کو، پھر وہ اپنی اولاد کو، اور اس طرح جو ہے وہ دین نسلوں تک پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے رمضان مبارک سے ہی اپنی نیتوں کو درست کریں اور انشاءاللہ العزیز سب لوگوں کو چاہیے کہ دین پر اپنے آپ کو دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ دین کا اگر فزیکلی کوئی کام ہے تو اس میں بھی، پریکٹیکلی کوئی بھی کام ہے یا پھر آپ کا مالی طور پر اگر کسی چیز کا بھی آپ کا تعاون ہے تو اس میں ضرور حصہ لیں۔ مدارس میں آج کل بہت سے دورہ قرآن شروع ہوئے ہیں، کوشش کریں جو عورتیں گھر میں ہیں یعنی ہاؤس وائف ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے پورے ڈیلی روٹین میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر روز کا روز تھوڑا تھوڑا قرآن کا سبق سیکھنا شروع کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی جا کر ہی مدارس میں جائیں، نہیں، بہت اللہ پاک نے سہولیات دے دی ہیں، یعنی کہ ایک کھیر کو ہاتھ میں لے کر اٹھا کر صرف کھانا ہے اور یہ بہت آسان ہے۔ ہم اپنے موبائل کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں، موبائل سے آن لائن ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، جتنا ہو سکے اسلام کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، پھر ہماری زندگیاں خوشحال ہوں گی، ورنہ ہمارا لگژری لائف سٹائل اور یہ سب کچھ یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ سب کچھ ایک دھوکہ ہے اور یہ ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا بھی فانی ہو جانی ہے۔ اگر آپ نے دین سیکھا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آخرت میں یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ آپ کو اس وقت معلوم ہوگا کہ ہاں واقعی میں دین کی اتنی اہمیت تھی، ہم نے پچھلے کتنے رمضان جو ہیں وہ دین کے بغیر گزار دیے، نعوذ باللہ ہم نے کتنے ہی رمضان اور کتنے سال بغیر سمجھے دین کو اور بس روزے پہ روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، لیکن ہم نے ابھی تک اللہ کو نہیں پہچانا۔
تو اس میں یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہے، ہم نے ایک طرح سے اللہ پاک کو اپنی زندگی میں قدر ہی نہیں دی، ایک طرح سے نعوذ باللہ اللہ پاک کو یعنی کہ اپنی زندگی میں لائے ہی نہیں۔ اگر ہم نے لے کر آنا ہے تو یہ جذبہ اور یہ جنون ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے، جو ہمارے صحابہ میں ہوتا تھا، جو ہمارے علماء میں ہوتا تھا۔ اتنی گرمی اور تپش میں، روزے کی حالت میں، ویسے بھی رمضان مبارک میں بھی اور آگے پیچھے بھی وہ ایک مہینے کا، دو مہینے کا سفر طے کر کے جایا کرتے تھے، اور تب تو یہ کوئی ہمارے پاس سواری ان کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے پیدل سفر کرنا یا پھر اپنے جانوروں کے ساتھ سفر کرنا اور پیاس کی شدت میں سفر کرنا، صرف کس کی خاطر؟ صرف اور صرف دین کی ترقی کی خاطر۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلانا شروع کریں۔ ایک سٹیپ لیں، دوسرے پہ آپ کو خود بخود دین چلا لے گا۔ یعنی کہ اگر آپ نے دین کی خاطر اپنے آپ کو چلانا شروع کیا اور دین کی خاطر وقت نکالنا شروع کر دیا تو اللہ پاک کے پاس بھی آپ کا وقت ہوگا، اور اللہ پاک بھی آپ کو وقت دیں گے، آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی کا حل اللہ پاک خود بخود نکال دیں گے۔ اور اس کے علاوہ دین ہمیں ایک اور چیز بھی سکھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ دین کی اسٹڈی کرنا شروع کریں گے نا، جیسے جیسے آپ کو صحابیات کے واقعات اور اسی طرح دین میں جو قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ سب آپ پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو اتنا انٹرسٹ ہوگا کہ آپ خود بخود کوشش کریں گے کہ اور زیادہ پڑھوں اور مزید پڑھوں، اور اسی پڑھائی کی برکت سے، اسی علم کی برکت سے آپ کو صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ یعنی کہ آج بہت سے ایسے ہیں ماشاءاللہ سے علماء جو ہیں جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ دین حاصل کیا، اتنے عرصے تک دین کو پڑھتے رہے، تو آہستہ آہستہ پڑھ کے ان کے دل اللہ پاک نے نرم کر دیے، اور پھر اس کے بعد ان میں صبر بھی اللہ پاک نے ڈال دیا۔ جب صبر آ گیا تو ہمیں دیکھنے میں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لگتا ہے ان کو کوئی مشکلات نہیں ہیں، یہ تو چہرے سے اتنے اچھے لگتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پریشانی اور مشکل ان کی زندگی میں بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو فیس کرنا اور ان آزمائشوں پر صبر کرنا انہیں دین سکھا دیتا ہے، جس کی برکت کی وجہ سے وہ خود بخود اپنے آپ کو اپنے اندر صبر پیدا کر لیتے ہیں اور اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے اپنے اندر اسی رمضان مبارک میں کنورٹ کرنی ہے انشاءاللہ۔ جب اس رمضان سے ہی سٹارٹ کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ مرتے دم تک ہماری زندگی دین کے راستے پر چلے گی، ہمارا ایک ایک پل اور دین اور اسلام کے جو مطابق گزرے گا، اور دین اسلام جیسا چاہتا ہے، جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے ویسی زندگی ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رمضان مبارک ہو یا غیر رمضان، ہمیں دین سے وابستگی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے دیں کہ جتنا ہو سکے ہم ابھی سے، وہ چھوٹی عمر ہو یا جوانی کی یا بڑھاپے کی، جتنی زندگی باقی ہے اس میں اپنی ساری زندگی دین کے کاموں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ پاک دین سے وابستہ کریں اور ہم سب کی زندگیوں کی ساری پریشانیاں اور مشکلات اللہ پاک دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔